بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سامعین محترم، آداب دعا میں سے 15واں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام، اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کو یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر پکارنا۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دعا میں یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت و جلال کے مالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے مانگو، اب تیری دعا قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے اصرار کے ساتھ دعا کرتے تو بار بار یا حی یا قیوم کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے میں ہی قصوروار ہوں کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک باننی اشہدک انت لا الہ الا اللہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ، جیسے کہ اصحاب کہف غار کا معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا تھا کہ اللہ اگر تجھے ہمارے یہ اعمال قبول ہیں تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی زندگی میں، ان کی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ان سے دعا کروانا، یعنی نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے۔ اور دعا کے آخر میں درود پڑھنا اور آمین پر دعا ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگنے، اپنی مشکلات اور حاجت کو اسی کے سامنے پیش کرنے اور دعا کے ذریعے سے اس سے اپنا ایک قلبی تعلق جوڑ کے رکھنے اور اسی سے اپنی ضرورت کی چیز مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔